السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear brothers and sisters, welcome to our next episode of the end of times، جس میں آج ہم انشاءاللہ دجال کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور دجال کا سورہ الکہف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ سورہ الکہف کی تلاوت فرمائیں تاکہ آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، تو دجال میں کیا سورہ الکہف کے اندر کوئی تعلق ہے؟ کیا دجال آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے یا ابھی اس نے پیدا ہونا ہے؟ دجالی نظام جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دجالی نظام سے کیا مراد ہے؟ کیا دجال آ کر کوئی نظام قائم کرے گا؟ اور دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دجال سے باقاعدہ ملاقات کر کے آئے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو شیخ، سب سے پہلا سوال تو یہیں سے شروعات کرنی چاہیے کہ ویسے ڈائریکٹلی تو قرآن میں دجال کے بارے میں ذکر نہیں ہے، جیسے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورہ الکہف کا ذکر فرمایا کہ ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کرنے والا دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ سملیرٹیز تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سارے علماء جو احادیث بیان ہوئی ہیں دجال کے متعلق، اور پھر یہ جو سورہ الکہف کے اندر کچھ آیات اور خصوصاً جو قصے بیان ہوئے ہیں، اس کو دجال کی ان احادیث کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک پکچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ محض صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے قرآن ایک شفا ہے اور قرآن ایک ہتھیار ہے مومن کے لیے، صرف محض اس لیے بیان کیا ہے، یا واقعتاً دجال کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق بنتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کہا کہ آپ سورہ الکہف کی تلاوت فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو مناسبت تو ہوتی ہے اس کی۔ اگر سورہ کہف کی تلاوت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس کی فتنہ دجال کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوگی، اور اس کو تلاش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اب معلوم نہیں لوگ کیسی کیسی مناسبتیں تلاش کر لیتے ہیں۔ جو سامنے کی مناسبت ہے نا، جو آپ لوگوں کو دکھائیں تو واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، مناسبت وہی ہوتی ہے جی، نہ کہ کوئی گہرائی میں جا کے ایسا فلسفہ نکالنا کہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہی اس کو قبول نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ قرآن مجید کی آیات کی تعویل در تعویل کرتے ہوئے یہ کہاں کی بات جو ہے اور کہاں جا کے جوڑ دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک تو سورہ کہف کا تذکرہ ملتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے حوالے سے، اور دوسرا سورہ کہف کی جو شروع کی آیات ہیں، جی، جیسے 10 آیات ہیں شروع کی، ان کے حوالے سے بھی ہمیں روایات میں ذکر ملتا ہے۔ اب اگر شروع کی 10 آیات کو آپ دیکھیں تو اس میں جو ایک میجر تھیم ہے یا ایک بڑا مضمون ہے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مادیت پرستی، اور اس مادیت پرستی کی بنیاد پہ پیدا ہونے والا فتنہ جو آپ کے ایمان کے لیے آزمائش بن جائے، تو آپ کیا کریں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کہیں قلعہ بند ہو جائیں یا آپ کہیں جنگل بیاباں میں نکل جائیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں بہت صراحت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا پہاڑوں پہ جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ نکل جانا اور اپنے ایمان کو بچا لینا، ٹھیک ہے، کچھ بکریوں کا ریوڑ اپنے ساتھ لے کے۔ تو وہ سب بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کے لیے جو ہے وہ ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ تم اس دنیا سے، متمدن دنیا سے نکل جاؤ اور اپنا ایمان بچانے کی فکر کرو۔ یہ مضمون بہت کھل کے جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اصحاب کہف کے قصے کے حوالے سے، پہلے رکوع میں۔ اب اس میں دیکھیں، پہلے رکوع میں ہمارے سامنے یہ جو آیات ہیں نا، یہ سورہ کہف کی شروع کی آیات ہے۔ جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ زمین پہ ہے ہم نے اس کو زینت بنایا، ٹھیک ہے، اور تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ ہے ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ تو دنیا کی زیب و زینت، نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش ہے، اور انسانوں کو اسی کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے۔
اور دجال کے بارے میں بھی جتنی روایات ہیں نا ہم آگے چل کے دیکھیں گے وہ سب کیا ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں. اس لیے مسند احمد کی روایت ہے کہ دجال کے پیچھے ایک تو یہودی ہوں گے، دوسرا عورتیں ہوں گی. ٹھیک، تو اور وہ ساری روایات جب ہم دیکھیں گے نا تو پھر یہ بات بالکل سامنے آ جائے گی کہ اصل میں دجال کا فتنہ ان دنیاوی طاقتوں کی بنیاد پہ ہے، پاورز کی بنیاد پہ ہے کہ جو اس کو دی گئی ہیں. جی، تو بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے وسلم نے اس سے پناہ مانگی. تو آگے چل کے جو کہا گیا نا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ٹھیک ہے، یہ آگے 9ویں آیت میں بات. پھر 10ویں آیت میں کیا بات آئی کہ وہ اصحاب کہف جو ہے چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی معاملہ ہمارا سیدھا فرما دے. جی. تو اب یہ اصحاب کہف کا اگر ہم قصہ دیکھیں تو وہی معاملہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لے آئے تھے. تو اب ان کی ایمان کی جو ہے وہ آزمائش ہوئی کیونکہ اس وقت بت پرست قوم تھی. تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ جی تم کو قتل کر دیا جائے گا یا تم واپس. یہاں پہ ایک سمبولیکلی وہ 7 لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو اس وقت کا کنگ ہے وہ ایک مادہ پرستی کو، یعنی کہ سمبولیکلی وہ دجال کو پریزنٹ کرے سمبولیکلی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں سورہ الکہف اور یہ دجال ایمان ورسز مٹیریلزم ہے. ہاں، آپ یوں کہیں کہ اصحاب کہف کے لیے بھی نا اپنے ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا. یعنی ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے بادشاہ وقت نے کہ یا تو تم ایمان سے واپس آ جاؤ تو یا پھر ہم تمہیں اذیتیں دے دے کے ماریں گے. تو اب انہیں لگا کہ یہ جس طرح سے ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کفر کی طرف نہ چلے جائیں. تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غاروں میں نکل گئے. ٹھیک ہے. تو دجال جب آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے حدیثوں میں یہ بھی باتیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ سامنا نہ کرنا اس کا. جی، ٹھیک ہے، سائیڈ پہ ہو جانا. بہت پیاری بات. ٹھیک ہے، سائیڈ پہ ہو جانا. کتنی میچ کر رہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ اس کا سامنا کرو گے پہلوان بن کے، اس کو اپنا ایمان دکھانے کی کوشش کرو گے تو اتنا بڑا وہ فتنہ ہے. جب تمام نبی اس فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں تو تم کیا چیز ہو؟ تمہارا تو ایمان ایسے ہی نکل جائے گا. تو بیسیکلی تو یہ جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے، یعنی سورہ کہف کے شروع میں بھی یہی بات ہے کہ مادیت پرستی یا دنیا جو ہے اور مال و دولت یہ سب ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور پھر اسی مال و دولت کے نشے میں جو ہے وہ پھر ایسی قوتیں، ایسی طاقتیں، کافرانہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں جو پھر اہل ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. اور دجال کا بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اسے سیکھنے والی چیز اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار چاہتا ہے کہ آپ سورہ الکہف کو پڑھو اور اس چیز کو دیکھو کہ ایک وہ طبقہ تھا جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ایمان تھا اور وہ بچے ہیں، محفوظ ہوئے اور وہ اس سے دور گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے. اور میسج اس میں بھی یہی ہے جو رسول اللہ نے دے دیا. دجال ظاہر ہو گیا نا، سائیڈ پہ ہو جاؤ، سائیڈ پہ دور بھاگو. جیسے اصحاب کہف نے غاروں میں جا کے پناہ لے لی تھی تو وہ جو حدیثیں آتی ہیں نا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ اپنی بکریاں لے جاؤ، تو اب وہ وقت ہے کہ اپنی بکریاں لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ. دجال کا سامنا نہ کرو. اس کا سامنا کرنے سے بچ جاؤ گے تو ایمان بچا لو گے، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ، اتنا بڑا کہ ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی مراد ہے. تو شیخ یہاں پہ ایک ایسی بات کہی جا سکتی ہے، یہ ایک بہت میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب بھی اس بارے میں بات کرتے تھے کہ اگر ایک بندہ آج کی دنیا میں نماز نہیں پڑھتا اور صرف اس وجہ سے کیونکہ میں نے دکان چلانی ہے اور میری گاہکی کا ٹائم ہے، میرے اس وقت کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ مادے کے اندر کھو چکا ہے. تو اگر دجال اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے تو جو وہ دکان نہیں چھوڑ پا رہا، دجال کے فتنے کے اندر اس بندے کا داخل ہو جانا اور اس سے متاثر ہو جانا وہ زیادہ ہے بجائے اس بندے کے جو کم از کم ہر مادیت سے آزاد ہو کر ایمان کو بچانے کے لیے مسجد میں کم از کم پہنچ جاتا ہے، نماز میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ ڈیڈکشن کرنا، یہ استدلال کرنا، یہ ٹھیک ہے نا اس طرح سے؟ دیکھیں حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے کہ دجال کے پاس دنیا ہوگی، وہ اپنی دنیا بانٹے گا یہاں تک کہ جنت جہنم ہوگی. ٹھیک ہے، اور لوگ اس کی جنت کی خاطر اس پہ ایمان لائیں گے. وہ آگے چل کے ہم روایتیں پڑھیں گے نا، مطلب ایک قوم پہ سے اس کا گزر ہوگا اور وہ کہے گا، بادلوں کو حکم دے گا، وہ بارشیں برسا دیں گی. ٹھیک ہے، فصلیں اگائیں گی، وہ لہلہانا شروع ہو جائیں گی، خوب غلہ اور اناج ہوگا، وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے. تو گویا جو تو میٹیریلسٹ طبقہ ہے، جو مادیت پرست طبقہ ہے، وہ تو دجال کے اوپر ایمان لانے میں سب سے آگے ہوگا. یعنی جن کا جو خدا، جیسے ہم اپنی زبان میں عرف عام میں محاورے میں کہتے ہیں، جن کا خدا جو ہے یا ایمان روپیہ پیسہ ہے بن چکا ہے، تو ان کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے مغربی دنیا میں، مطلب مشرق میں تو صورتحال پھر کچھ بہتر ہے. مطلب ہم اگر مسلمانوں کی بات کریں، چائنا کی بات نہیں کر رہے ہم یا کسی اور کی، جاپان کی، یہ بھی مشرق میں.
تو لیکن یہ ہے کہ مغربی دنیا میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ مادیت پرستی زیادہ ہے اور زیادہ دجال کے پیروکار مغرب سے ہوں گے. ایسے تو شیخ جو ابھی آپ نے گزارش بھی کر رہا تھا، آئی تھنک حدیث کی طرف بھی اب آپ جائیں گے اس سوال کے بعد، کہ کیا وجہ ہے کہ دجال کو ایک قسم کی خدائی طاقتیں اس کے پاس ہوں گی، جیسے ابھی آپ نے کہا بارش برسائے گا، یہ سب کچھ کرے گا، یہ جو پاورز ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے نبی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے اس سے ڈرایا ہے. پھر کچھ علماء یہ تک کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعا سکھائی، تشہد کے آخر میں دعا سے کہا دجال سے پناہ، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ دعا مانگنا واجب ہے. یعنی کہ اس طرح رسول اللہ نے سکھائی کہ انہوں نے کہا یہ حکمیہ اس کے اندر جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے. تو یہ فتنہ، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں دنیا میں آئی ہیں، وہ کاٹ تو چیز نہیں آئی ہے، لیکن اس فتنے کو اتنا بڑا کیوں کہا گیا، اور اس کے پاس وہ کون سی پاورز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ فتنہ بہت بڑا مضبوط. اس کے بارے میں پلیز بتائیں، اور حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم اس کے بارے میں جو احادیث ہیں ساتھ ساتھ ہم ایکسپلین کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے تو ہمارے سامنے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دجال کا ذکر کیا اللہ کی شان بیان کرنے کے بعد، اور کہا کہ میں تمہیں دجال سے خبردار کرتا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، یعنی ہر نبی نے. جی حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو اس کے فتنے سے آگاہ کیا تھا. ٹھیک ہے، مطلب اتنی پرانی بات ہے جی کہ ہر نبی کو یہ ڈر لگا رہا. بہت بڑی بات. اس کے بعد دیکھیں اللہ کے وسلم نے کیا کہا، مگر انبیاء نے ایک بات نہیں بتائی، وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دجال جو ہے نا وہ کانا ہے اور تمہارے رب کا یہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی طور پہ اس کی ایک صفت بھی بتا دی جو کہ پچھلے انبیاء نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا. تو ایک بات تو یہ ہے، یعنی اس کے فتنے کی آپ سیورٹی کی بات کریں شروع سے، ہاں، جو ابھی آپ نے بتایا کہ تمام نبی ڈرتے رہے اور اپنی قوموں کو ڈراتے رہے. دوسری جو روایت ہے یہ بھی صحیح بخاری کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. ٹھیک ہے، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتے تھے اور مسیح دجال سے بھی پناہ مانگتے تھے. تو گویا اس میں یہ بھی بات آ گئی کہ دجال سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مسنون دعا کو ہم یاد کر لیں اور اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈرتے رہنا چاہیے جیسے نبی ڈرتے تھے دجال کے فتنے سے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمارے ہوتے ہوئے یا ہماری اولاد کے ہوتے ہوئے اس کا ظہور نہ ہو، اس کا خروج نہ ہو، اور دوسرا اللہ سے اس کی پناہ مانگتے رہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسیح دجال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا رب جو ہے نا اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہو، البتہ مسیح دجال جو ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ پھولے ہوئی انگور جیسی ہوگی. یہ اہم چیز ہے، یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی آنکھ ہی ایک ہے، یہ ایسا نہیں ہے. ایسے ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، مطلب جیسے ایک آنکھ انہوں نے نا یہاں درمیان میں بنائی ہوتی ہے، نہیں، اس کی دوسری آنکھ بھی ہوگی، لیکن دوسری آنکھ اس کی جیسے بند ہے انگور کی طرح نا، جیسے یہاں پہ پھولی ہوئی ہے انگور کے موٹے دانے کی طرح. اہم بات یہ ہے کہ دجال جو ہے نا وہ بھی انسان ہے، مطلب کوئی اور مخلوق نہیں ہے، کوئی مونسٹر ٹائپ چیز. ہاں، جیسے مہدی ہیں وہ بھی انسان ہیں، اسی طرح دجال بھی انسان ہے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام بھی بشر ہیں، انسانوں میں سے، یاجوج ماجوج بھی انسان ہیں. تو یہ سب جو ہے نا انسانوں میں پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مافوق الفطرت قسم کی طاقتیں دے دی. دجال ہے وہ انسانوں میں سے، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، اس کی عجیب و غریب قسم کی شکلیں دکھانا یا جیسے وہ کوئی خلا سے آئے گا ایسا کچھ نہیں ہے، ایلین ٹائپ ہوگا. ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، دکھتا انسان کی طرح ہی ہوگا، انسان ہوگا بھی انسانوں میں سے اسی طرح. ہاں، اس لیے کہ آگے روایتیں آ رہی ہیں ابن سیاد کے بارے میں. جی وہ اہم ہے. ہاں، وہ اہم چیز ہے، اس سے بہت سی باتیں کھولیں گی. یہ ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک خواب دیکھا، اور خواب میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ ان کا رنگ جو ہے نا وہ گندمی تھا اور بال سیدھے تھے. ٹھیک ہے،
اور دو آدمیوں کے درمیان وہ چل رہے تھے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا کہ یہ ابن مریم ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کا حلیہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا. گندمی رنگ ہے, سیدھے بال ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے. پھر کہا کہ میں نے ایک اور شخص کو دیکھا, ٹھیک ہے, جس کا رنگ سرخ تھا, فربا جسم اور گھنگریالے بالوں والا, دائیں آنکھ سے کانا, گویا اس کی آنکھ ایک پھولا ہوا انگور ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ دجال ہے. پھر اللہ کے رسول نے بتا بھی دیا کہ لوگوں میں ابن قطن جو کافر تھا اس سے اس کی مشابہت تھی. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے اس کی کچھ صفات کو بیان کیا, ٹھیک ہے. سرخ رنگ ہے اور موٹا تازہ ہے, گھنگریالے بال ہیں اور ایک آنکھ اس کی پھولی ہوئی ہے, اور ایک بندے سے بھی اس کی مشابہت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو لوگوں نے جس کو دیکھ رکھا تھا, جس کو جانتے تھے کہ یہ اس سے مشابہت رکھتا ہے, تو گویا وہ انسانوں میں سے ہے. یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو ایک انسان سے تشبیہ دے رہے ہیں, تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہے. اب یہ حلیہ اللہ کے رسول نے اس لیے بتایا نا کہ تاکہ آپ اس حلیے کو یاد رکھو, اور ایسا شخص اگر خدائی طاقتیں بھی, ڈیوائن پاورز بھی لے کے آ جائے تو تم نے اس کو خدا نہیں مانا. اسی طرح اگلی روایت بھی ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی. اور وہ کیا ہے؟ وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ لائے گا. جنت اور دوزخ نہیں, اس کی شبیہ. اور در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی, اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اللہ کے وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. یعنی جو اس پہ ایمان لے آئے گا اس کو وہ کہے گا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں, یعنی دنیا میں ہی اس نے جنت بنائی ہوگی نا. اور جو اس پہ ایمان نہیں لے گا اس کو کہے گا کہ میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا, لیکن حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہے اور اس کی جنت کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. اس سے بھی اس کی جو ڈیوائن پاورز ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی جو ہے وہ طاقتیں دے کے دنیا کے اندر بھیجا ہوگا. ٹھیک. نیکسٹ روایت ہمارے پاس یہ بھی صحیح بخاری کی ہے. اس میں حضرت حذیفہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جب دجال جو ہے وہ خروج کرے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی, لیکن جس کو لوگ دیکھیں گے کہ آگ ہے وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا, اور جسے لوگ ٹھنڈا پانی خیال کریں گے وہ آگ ہوگی. لہذا تم میں سے جو شخص اسے پائے تو اسے چاہیے کہ جس کو وہ آگ خیال کرتا ہے اس میں کود جائے, کیونکہ وہ تو بہت ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا. ٹھیک ہے. تو دجال بیسیکلی دجل سے ہے نا, یعنی جو کچھ وہ دکھا رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے, وہ فریب ہے, وہ دھوکہ ہے. ٹھیک. تو اس لیے اس نے جو آگ اپنے ساتھ, اور دجال کا معنی بھی یہی ہے, دجال کا معنی بھی بہت بڑا دھوکے باز, بہت بڑا جو ہے وہ فریبی انسان. تو وہ اپنے فریب کے ذریعے سے, اپنے دھوکے کے ذریعے سے جو کچھ لوگوں کو دکھا رہا ہوگا ریالٹی میں illusion ہے, وہ حقیقت میں ہوگا نہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور روایت ہمارے سامنے صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آنکھیں اس کی دو ہی ہیں, وہ جو حدیث میں آ گیا نا, دوسری پھولی ہوئی ہے, یعنی بند ہے اس کی آنکھ, کانا ہے, مطلب کہ کانے کی دوسری آنکھ بھی ہوتی ہے, اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی بھی, اس جگہ پہ کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن کو نظر آئے گا. تو گویا اللہ نے اس کو اتنی بڑی آزمائش بنایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رستے بھی کھول دیے اہل ایمان کے لیے کہ جو پہچاننا چاہتا ہے کہ وہ تمہارا رب نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتا گئے. اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت ہے ہمارے سامنے. اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کچھ دجال کے ساتھ ہوگا اسے میں خود اس کی نسبت بھی زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں. اس کے ساتھ دو چلتے ہوئے دریا ہوں گے, دونوں میں سے ایک بظاہر سفید رنگ کا پانی ہوگا اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اگر کوئی شخص اس کو پالے تو اس دریا کی طرف آئے جسے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہے, اور اپنی آنکھ بند کرے اور پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. اور دجال بے نور آنکھ والا ہے, اس کے اوپر موٹا ناخن گوشت کا ٹکڑا جو آنکھ میں پیدا ہو جاتا ہے ہوگا, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر. اسے ہر مومن پڑھنے والا ہو یا نہ لکھنے پڑھنے والا پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اب یہاں پہ وضاحت آ گئی کہ اس کی جنت جہنم بھی وہ اصل میں بیسیکلی دو دریا ہے, دو دریا. اچھا, اب اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ نا اس میں تعویلوں میں چلے جاتے ہیں. ہاں جی, یہ میں پوچھنے لگا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, تعویل میں نہیں جانا چاہیے. دیکھیے, جیسے ایک میجیشین, ایک جادوگر ہے, جادوگر جو ہے نا وہ ایلوژن پیدا کر لیتا ہے. آج بھی اب آپ دیکھیں بہت سے میجیشینز آپ کو نظر آتے ہیں, ایون کہ جن کے پاس جادو نہیں ہے, ٹرکس ہیں.
ٹھیک ہے. وہ ٹرک میں بھی آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں, جو وہ دکھا رہے ہیں نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا ریئلٹی میں ہے کہ نہیں ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہے. ایسے وہ اپنی بغل سے کبوتر نکال رہا ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, بھلے ٹرک سے نکال رہا ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں نا. تو اس لیے یہ تعویل میں نہیں جانا چاہیے, تعویل میں نہیں جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہہ دیا ویسے ہی ہے, یعنی اس کے ساتھ 2 دریا ہوں گے. اب یہ اس کا جادو ہے, یہ اس کا دجل ہے, یہ اس کا کوئی ٹرک ہے, یا یہ اللہ کی طرف سے واقعتاً اس کو ایسی پاورز دی گئی ہیں, لیکن یہ کہ دریا نظر آئیں گے. جنت اور جہنم اس کے ساتھ چلے گی, وہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے, وہ دوسری دنیا ہو, ٹھیک ہے, جو اس کے ساتھ چل رہی ہے اور انسان کو وہ دکھا دی جائے, ٹھیک ہے, یا وہ یہ ہے کہ اسی دنیا میں اس نے کوئی ایلیجن پیدا کر دیا, لیکن وہ کچھ ایسا کرے گا کہ جس سے لوگوں کو وہ نظر آئے گا. اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی اس دریا سے یہ مراد ہے, اس سے یہ مراد ہے, یہ نہیں. اور اس میں ہے تو شیخ ایسے ہی نا کہ وہ اصل میں اپنا مدعا بیان کرے گا نا بندے کو. اگر بندہ اس کی بات مانے گا تو وہ کہے گا میں تمہیں جنت والی بات ہے, اگر نہیں مانے گا تو جہنم والی بات. تو اس میں دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز چل رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ود ان دیٹ مومنٹ کہ اگر بندہ مان رہا ہے اس وقت وہ illusion اس کے سامنے کرے کہ بھائی ادھر سے پی لو, تم میرے اصل میں مرید ہو گئے ہو, اور نہیں پیتے تو یہ آگ ہے, تو ابھی تم جو ہے نا فنا ہو جاؤ گے. تو رسول اللہ نے کہا بھائی آنکھیں بند کرو, جھک جاؤ اور اس آگ کو لے لو, اس کا آگ کو لے لو, پانی کو نہ لو, کیونکہ وہ دھوکہ ہے. وہ دھوکہ. تو یعنی اس وقت ود ان دیٹ مومنٹ وہ دکھا سکتا ہے, بالکل ایسے. لیکن یہ غیب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے, کیونکہ ایگزیکٹ کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میجیشین آپ کو دکھا دیتا ہے, ایک عام میجیشین کی بات وہ کر رہے دجال ہیں, وہ دجال ہے. ایک عام میجیشین آپ کو ایسی چیزیں یا اسکولوں میں جو کرتب دکھانے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایسا دکھا دیتے ہیں کہ آپ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا یا اس نے یہ کیا کیسے ایسے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو عام انسان کر رہے ہیں, وہ تو دجال ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. باقی آپ اس دکھائے گا صحیح وہ, کیونکہ حدیثوں میں آ گیا. تو حدیثوں کو ہمیں میٹافر میں نہیں لے کے جانا, مجاز میں نہیں لے کے جانا. آپ ہاں یہ حقیقت ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے یہ حقیقت ہے. اب جو دجال دکھا رہا ہے وہ حقیقت ہے یا ایلیوژن ہے, اس میں گفتگو ہو سکتی ہے. وہ ریئلٹی ہے, اس میں وہ کیسے دکھائے گا, کیسے دکھائے گا اس کو, اس میں وہ کوئی ٹرک کرے گا, وہ اس کا جادو ہوگا. کچھ کہتے ہیں جو ہے نا یہ انسان کا ٹرانسپورٹ ہو جانا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو وہ کچھ سرکلز دکھاتا ہے. اصل میں کچھ موویز آ گئی ہیں نا, تو وہ موویز امیجنیشنز بڑی اسٹرانگ کر دیتی ہیں. تو ایسے نا ایک دائرہ سا بنتا ہے, آپ دائرے کے اندر گھستے ہیں نا تو آپ کسی اور جگہ پہ نکل جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے صرف وہ دائرے میں دکھائے گا, وہ بندہ ادھر گھسے گا تو بس کسی اور دنیا میں جا کے گر گیا وہ, یعنی کہ وہ جہنم ہے تو اس کی جہنم ہے, تو اس کی جہنم میں جا کے گرے, اللہ کی جنت میں گرے گا, اور جو جنت ہے وہ اللہ کے جہنم میں جا کے گرے گا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایک اس وقت کی بات ہے, لیکن جو رسول اللہ نے کہا ہے ایسا ہونا تو پکا ہے, یہ میٹافر نہیں ہے. وہ واقعتاً جنت نظر آئے گی اور واقعتاً جہنم نظر آئے گی, دریا نظر آئیں گے, دریا ہی نظر آئیں گے. لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا بھائی کہ تمہارا ایمان ہے نا, تو وہ ایمان اس دن اپنے وہ کراماتیں بھی دکھائے گا, اور تم پڑھ پاؤ گے, چاہے وہ ریڈی والا ہے اور چاہے وہ پی ایچ ڈی ہے, دونوں پڑھ پائیں گے کہ بھائی کافرہ لکھا ہوا ہے, کفر لکھا ہوا ہے, تو آپ کفر دیکھ کے آگ میں گھس جاؤ. اچھا ایسی بات نہیں, ابھی آپ نے گفتگو میں بات کی نا کہ جو اس کے آگ کے دریا میں سے پی لے گا تو وہ جنت میں جا کے نکلے گا, ایسا نہیں ہے. اچھا, وہ دنیا میں ہی رہے گا. اچھا یہ بھی ہے. ہاں, وہ تاکہ ذلیل و رسوا ہو, دجال جو ہے تاکہ ذلیل و رسوا ہو, اور اس کا اس بندے کے اوپر پھر بس نہیں چلے گا. اچھا بھی حدیث میں, ہاں یہ حدیثوں میں ہے, روایتوں میں ہے. اچھا ہاں, وہ آگے تو رجل المومن کی روایتیں بھی آ رہی ہیں, اس میں تو بالکل کلیئر ہے, جس کو وہ قتل کرے گا. جی جی ٹھیک ہے, نوجوان. ہاں, اور اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں, یہ تو ایک بحث ہو گئی. ابھی تک کی ہم نے بحث کی ہے دجال کے بارے میں, جو صفات, ہاں اس کی حلیے کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی ہیں, یا اس کے پاس جو طاقتیں ہوں گی اس کی طاقتوں کے حوالے سے جو گفتگو اللہ کے رسول نے کی ہے. یہ مزید بھی آگے آتی رہیں گی, لیکن موٹی موٹی بات یہی تھی, دجال کا حلیہ اور اس کی طاقتیں. اب نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن سیاد. اس کے حوالے سے کچھ شبہ پیدا ہوا کہ وہ دجال ہے کہ نہیں ہے. یعنی اب یہ بحث پیدا ہوتی ہے دجال کی پیدائش کی, یا دجال کے ظہور کی, یا دجال کون ہے, یا دجال کہاں پر ہے. ایسے تو اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. ایک بات تو ہمیں حدیثوں سے کنفرم ملتی ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے, موجود ہے, اس نے پیدا ہونا نہیں ہے, وہ پیدا ہوا ہے. یہ بات تو کنفرم ہے, احادیث سے کنفرم ہے. اللہ نے اس کو لمبی عمر دے رکھی ہے, مہلت کی عمر. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو ہے وہ مہلت کی عمر دے رکھی ہے.
الی یوم یبعثون تک، اب یہ ہے کہ اس کو تو اس وقت تک مہلت نہیں ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے تک مہلت ہے، تو یہ پیدا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہے کہاں پہ، اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ابھی روایت ہے یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چند صحابہ کے ساتھ ابن سیاد کے پاس سے گزرے، یا ابن سعید بھی اس کا نام آیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو وہ ابن سعید جو ہے نا وہ مدینہ میں جو ہے وہ ٹیلوں کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، مطلب نوعمر لڑکا تھا، تو اسے پتہ نہیں چلا حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ مارا، پھر اس سے کہا، یعنی پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اس کی کمر پہ ہاتھ مارا، کیونکہ اس کے بارے میں یہ معروف ہو گیا تھا کہ یہ دجال ہے، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کے دیکھنا چاہا، تو اس کے پیچھے لڑکوں میں جب وہ کھیل رہا تھا تو اس کی کمر پہ ہاتھ مارا اور کہا کیا تو گواہی دیتے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سعید نے آپ کی طرف دیکھا، پھر اس نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عرب کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اپنے بارے میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرے پاس کیا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جواب میں کہنے لگا کہ میرے پاس سچا آتا ہے اور جھوٹا بھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پہ معاملہ خلط ملط کر دیا گیا، مطلب تو اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے جب سچا جھوٹا دونوں تیرے پر آتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک بات چھپائی ہے، یعنی دل میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں یہ آیت خیال فرمائی تھی یوم تأتی السماء بدخان مبین، ٹھیک ہے۔ تو ابن سیاد نے کہا وہ دخ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفع ہو، تو اپنی قدر سے ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہوا تو تم اس پہ ہرگز مسلط نہیں ہو سکتے، یعنی دجال، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کے قتل میں خیر نہیں۔ یعنی یہ ایک لڑکا تھا جس کے بارے میں ایک وہم، ایک گمان، ایک بات چل پڑی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گیا، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ ہاتھ مارا ہے اور اس سے کچھ سوالات کیے، تو اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا جھوٹا آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی اس نے تصدیق نہیں کی، بلکہ کہا کہ جی مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں، تو مطلب اس میں کچھ ایسا تھا، اس کی باتیں کچھ ایسی تھیں جس وجہ سے اس پہ وہم پڑتا تھا، شک پڑتا تھا۔ پھر یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ایک بات چھپائی، ٹھیک ہے، اور وہ اس پوری بات تک نہیں پہنچا، آدھی بات تک پہنچا، تو اس سے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تو اپنی کاہن ٹائپ تھا، کہانت وغیرہ اس کے اندر تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مارنی چاہیے، تو اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ اگر تو دجال ہے تو اللہ کا مطلب فیصلہ، اللہ کی تقدیر ہے، اس نے تو آگے رہنا ہے، ٹھیک ہے، جو فتنہ پھیلانا ہے وہ تو اللہ نے اسے لے کے آنا ہے، تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو آپ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس کی کوئی مطلب جرم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ ہاں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، تو وہ راوی کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ اللہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں، صرف کہہ دیں کہ وہ دجال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا عمر کو سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات پہ قسم اٹھاتے تھے اور اللہ کے رسول نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہاں مطلب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کہتے تھے یہی دجال ہے۔ یہ اس واقعے سے شاید پہلے کی بات ہو نا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ تو لوگوں نے کہا قسم تو نہ اٹھائیں، ویسے کہہ دیں کہ میری رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے قسم اٹھا کے کہا کہ یہی دجال ہے۔ اس وقت شاید پھر وہ گئے ہوں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں جو ہے نا وہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یعنی کہ وہ صحابہ اتنے شورڈ تھے کہ یہی ہے، یہی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دجال نہیں ہے، دیکھیں نا اس روایت میں بھی یہی ہے، اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو کیا کہا کہ اگر تو یہ ہے تو آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے، ابھی وہ ویسے بھی بچہ تھا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ ایک معصوم کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے چھوٹی سے نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے، اللہ کے وسلم نے نہیں کہا، تو اس لیے زیادہ گمان غالب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاموشی اختیار فرمائی، تو صحابہ اس خاموشی سے ایک رائے تک پہنچ گئے، کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے ایک رائے تک پہنچ گئے کہ یہی دجال ہے۔ اس میں ایک تو حضرت عمر کا نام آتا ہے، دوسرا حضرت جابر بن عبداللہ کا، اور تیسرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اچھا یہ روایت جو ہے نا ایک اور ہے، یہ سنن ابی داؤد کی، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے اللہ کی قسم مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح دجال یہی ابن سیاد ہے،
مطلب وہ بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو صحابہ میں ایک رائے جو ہے یہ پیدا ہو گئی، ابن سیاد ہی ہے. ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے. یہ ابن سیاد آگے جا کے کوئی زندہ رہا یا یہ غائب ہو گیا تھا؟ اچھا ہاں یہ غائب ہو گیا تھا. یہ بھی روایت میں ہے؟ ہاں یہ روایتوں میں ہے. مطلب اس طرح کی تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ احادیث کی روایتوں میں، لیکن یہ ہے کہ یہ تاریخ کی جب روایتیں آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں نا تو اس میں یہی ملتا ہے کہ یہ اچانک غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. اب یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ یہی ابن سیاد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں دجال کی صورت میں اس کا ظہور ہو. لیکن ایک اور جو روایت ہے نا تمیم داری کی، وہ ذرا ایک اور بات بیان کرتی ہے، ڈیفرنٹ سٹائل ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ہے. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس سے پھر شاید کوئی بات ہمیں درمیان میں سمجھ میں آئے. اچھا شیخ، یہاں پہ نا ایک شیخ بھائی شخص ہیں جو بہت زیادہ یہ اس کی باتیں بیان کرتے ہیں اینڈ آف ٹائمز کی، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیدا ہوگا، دجال پیدا ہوگا، فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوگا باقاعدہ. ایسی بھی کوئی روایت ہے جس کے اندر پیدائش کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ وہ پیدا ہوگا، یا کوئی ضعیف روایت بھی ہو؟ بے شک خروج کا ذکر ہے. وہ تو ہے بالکل، دجال کے خروج کا ذکر ہے، پیدائش کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پیدا تھا. ابن سیاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے، لیکن تمیم داری کی روایت میں اللہ کے رسول نے کہا یہی دجال ہے. وہ روایت ہم آگے دیکھ رہے ہیں. تو گویا وہ وہاں پیدا ہوا تھا، موجود تھا. یعنی کہ خروج کے وقت اس کے صرف خروج ہی ہونا ہے، پیدا نہیں ہونا. جس طرح امام مہدی نے پیدا ہونا ہے اور بعد میں ایسے نہیں، ایسا نہیں. جیسے مسیح علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، انہوں نے پیدا نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اسی طرح دجال کا خروج ہونا ہے، اس نے پیدا نہیں ہونا. اب یہ جو تصویریں نیوز پیپر میں لگتی ہیں، وہ جی اسرائیل میں وہ ایک لڑکا پیدا ہو گیا جس کی ایک آنکھ ہے، فلاں ڈمکان، یہ سب ایسی فضول باتیں حدیثوں کے ساتھ یہ میچ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ علامات قیامت میں ہم اپنی بنیاد وحی کے علم پہ رکھیں گے، اس خبر پہ رکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. جو چیز اس سے ٹکراری ہوگی ہماری انٹرپریٹیشن، اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو حدیثوں میں جو چیز واضح اور صریح طور پہ آ گئی ہے اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ روایت جو ہے نا ہمارے پاس نیکسٹ ہے، یہ ذرا دلچسپ روایت ہے صحیح مسلم کی، کہ ابو سعید خدری سے ہے کہ مکہ کی طرف جاتے ہوئے میرا اور ابن سیاد کا ساتھ ہو گیا. اچھا. ٹھیک ہے. مدینہ سے مکہ جا رہے تھے. اچھا. تو اس نے مجھ سے کہا، یعنی ابن سیاد نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہ میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں. اب سمجھتے تو تھے ذرا. تو حضرت ابو سعید خدری سے اس نے یہ کہا. پھر حضرت ابو سعید خدری سے کہتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اس کے بچے نہیں ہوں گے، دجال کی اولاد نہیں ہوگی. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری. پھر اس نے کہا کہ میرے بچے تو ہوئی ہیں. پھر کہتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ دجال مدینہ میں داخل نہ ہوگا اور نہ مکہ میں. یہ بھی بات ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے. تو اس نے کہا میں تو مدینہ کے اندر پیدا ہوا ہوں. اچھا یہ پیدا ہوا ہے، یہ پیدا ہوا مدینہ کے اندر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے یہاں سے بھی دلیل پکڑ لی. دیکھیں اس کی بات میں وزن ہے، وزن ہے اس کی بات میں، کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی تو کہتا ہے کہ میری تو اولاد بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں مدینہ میں پیدا ہوا ہوں، حالانکہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے کہ جی اب میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، مکہ میں بھی جا رہا ہوں، وہاں بھی چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا، پھر اپنی بات کے آخر میں اس نے مجھ سے کہا دیکھیں اللہ کی قسم میں اس دجال کی جائے پیدائش، اس کے رہنے کی جگہ اور وہ کہاں ہے سب جانتا ہوں. ابن سیاد نے کہا، ابن سیاد نے کہا کہ دجال کہاں پیدا ہوا یا ہوگا، کہاں رہے گا اور وہ کہاں ہے. اس طرح اس نے اپنی حیثیت کے بارے میں مجھے الجھا دیا. یعنی وہ کہتے ہیں وہ سوالات اس نے جو کیے نا، اس سے تو میں اس طرف چلا گیا تھا کہ یہ نہیں ہے. لیکن جب آخر میں اس نے مجھ سے یہ بات کہی نا کہ میں جانتا ہوں کون ہے دجال، کہاں رہتا ہے، کہاں پیدا ہوا، تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، اب یہ لگتا ہے کہ یہی ہے، یہی ہے. جہاں تک اس کی یہ بات ہے کہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے، لیکن اس کی تعویل کی جا سکتی ہے کہ جب اس کا خروج ہوگا اس کے بعد داخل نہیں ہو سکے گا بطور دجال کے. یہ بھی ہے بطور دجال کے، اس وقت وہ حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا ہے. جب وہ بطور دجال کے اس کا خروج ہوگا اور اس کے پاس خدائی طاقتیں ہوں گی، پاورز ہوں گی، اور وہ ایک فتنہ بن کے سامنے آئے گا، فتنہ دجال، اس وقت وہ مکہ اور مدینہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو اسی وقت کے بارے میں ہے نا، اس سے پہلے کے بارے میں نہیں ہے.
تو یہ مطلب اس قسم کی تعویلیں کی جا سکتی ہیں. تو گویا ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ ابن سیاد ہی دجال ہو، اور ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ دجال نہ ہو. تو اس پاسبلٹی کی وجہ سے صحابہ کرام اس طرف چلے گئے یا وہ قسمیں بھی کھاتے تھے. لیکن تمیم داری کی جو روایت ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ وہ خود نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ اپنی کہانت کی بنیاد پہ جانتا ہو کہ دجال کون ہے، کہاں ہے، کس جگہ ہے. تو بیسیکلی تمیم داری کی روایت نے نا مسئلے کو بہت الجھا دیا. اگر وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت نہ ہوتی تو پھر شاید زیادہ امکان یہی تھا کہ یہی تھا، کیونکہ وہ بعد میں غائب بھی ہو گیا نا، سین سے غائب ہو گیا، اچانک غائب ہو گیا، کہاں گیا، کدھر گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. اس کے بعد یہ ہمارے سامنے جو روایت ہے صحیح مسلم کی، یہ بہت لمبی چوڑی روایت ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت قیس جو ہے انہوں نے اس روایت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک مرتبہ خطبہ دیا، مطلب لوگوں کو پہلے تو ہے وہ جمع کیا، لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جی عورتیں بھی نکلیں، اور عورتوں نے بھی آپ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ وسلم جو ہے نا وہ نماز کے بعد ممبر پہ بیٹھے اور آپ ہنس رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ بھئی سارے لوگ جو ہے نا نماز کے بعد بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں اکٹھا کیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو تمیم داری ہے نا، ایک نصرانی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا، اور مجھے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا. یہ تمیم داری کی روایت بہت عام ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کو جو ہے نا وہ سمجھنے سے بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے. اچھا، اب اس روایت میں کیا ہے کہ وہ تمیم داری یہ کہتے ہیں کہ سمندر کے جہاز میں وہ 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا جو لحم اور جذام کی قوم میں سے تھے. بس 1 مہینہ سمندر کی لہریں ان سے کھیلتی رہیں. پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے. یعنی ڈوبتے سورج کی طرف مراد کیا ہے؟ مغرب کی طرف. جی ٹھیک ہے. اب ان کا مغرب کون سا تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مغرب بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. بس وہ جہاز سے جو ہے وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے. وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم، بہت بالوں والا، کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا. بہت بال تھے اس پہ. لوگوں نے اس سے کہا کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں. لوگوں نے کہا کہ جاسوس کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو وہاں خانقاہ میں دیر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، مطلب کھنڈر میں، کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے. تمیم نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو. تمیم نے کہا کہ پھر ہم دوڑتے ہوئے یعنی جلدی سے دیر میں داخل ہوئے، یعنی اس کھنڈر والی عمارت میں داخل ہوئے جو جزیرے پہ تھی. دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا. یعنی یہ بھی مراد ہے کہ انسان ہے. ٹھیک ہے. اس نے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ، اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا. اچھا، اب اس کے پاس ہیں تو خدائی طاقتیں، اس کے لیے ان کو توڑنا مشکل نہیں، لیکن اللہ نے اس کو جکڑا ہوا. ابھی اس کا خروج کا وقت نہیں. ہاں، یاجوج ماجوج نے بھی اللہ کے حکم سے نکلنا ہے، اس نے بھی اللہ کے حکم سے نکلنا ہے. تو وہ اس کے لیے شاید اس کی پاور سے بہت کم چیزیں ہوں، لیکن بہرحال اللہ کا حکم ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے کہا کہ اے کم بخت تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم میری خبر تو پالو گے، یعنی تمہیں میرا حال تو معلوم ہو جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو. انہوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر میں جوش یعنی طوفان پایا. پھر 1 مہینے کی مدت تک لہریں ہم سے کھیلتی رہیں. پھر ہم اس جزیرے میں آ لگے تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے. بس ہمیں ایک بھاری دم کا اور بہت بالوں والا جانور ملا. ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ جانتے تھے. ہم نے اس سے کہا کہ اے کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں. ہم نے کہا کہ جاسوس کیا؟ تو مطلب وہ جانور ہمیں تمہارے پاس لے آیا. ٹھیک ہے. تو بس ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور ہم اس ڈر سے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو. پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کی نخلستان کی خبر دو. یعنی دجال نے اب 3 سوال کیے ان سے، عربوں سے جو وہاں جزیرے پہ جا پہنچے. ایک تو بیسان کے نخلستان یعنی کھجوروں کا جو باغ ہے اس کے بارے میں بتاؤ. یہ بیسان بھی جو ہے وہ فلسطین میں ہے، اب تو خیر اسرائیل کا حصہ ہے. تو یہاں پہ پہلے کھجوروں کے باغ ہوتے تھے. تقریباً 7ویں صدی ہجری میں ہی وہاں جیسے موجم البلدان میں ہے، یاقوت الحموی نے لکھا ہے کہ میں نے اس کا وزٹ کیا ہے بیسان کے نخلستان کا. تو وہاں 2 کھجور کے درخت تھے.
یعنی اب وہاں کھجور کے درخت نہیں ہیں۔ تو دجال نے ان سے سوال کیا، تمیم داری سے، 30 لوگ تھے یہ لوگ جو جزیرے پہ پہنچے۔ پہلا سوال تو یہ کیا کہ بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھلتا ہے، یعنی وہاں کھجور کے درخت ہیں، باغ ہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا کہ خبردار رہو، ان قریب وہ نہ پھلے گا، مطلب یہ باغات ختم ہو جائیں گے، اور وہ باغات ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک نشانی تو ہو گئی۔ ہاں یہ ایک نشانی تو ہو گئی۔ مطلب ویکیپیڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں انہوں نے بیسان کی انٹری جو ہے وہ دی ہوئی ہے ویکیپیڈیا میں جو ہے جی، ویکیپیڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسان کی انٹری انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ باغات وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دجال نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اب اسرائیل میں ہے، پہلے فلسطین میں تھا، پھر جارڈن میں گیا، اب اسرائیل میں، اسرائیل کے پاس ہے، دریائے اردن سے اس کو پانی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ تو وہ بولا کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا البتہ عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ ظہور کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ پہلی نشانی اس نے بتائی کہ نخلستان جو ہے نا اس میں جو کھجوروں کے باغات ہیں بیسان میں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تو اب بحیرہ طبریہ کے جو پانی کا بھی معاملہ ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ تو اسرائیل کے آپ کہہ لیں کہ جی تقریباً اس کی جو آپ کہہ لیں یہ ایک جھیل نما ٹائپ چیز ہے۔ اگر ہم اس کو گوگل میں جو اس کا اوپر سے امیج لیا گیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ بیسیکلی ایک جھیل نما ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے جھیل نما جب ہے تو اس میں یہ پانی وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ایسے یہ تقریباً کوئی کہا جاتا ہے کہ جی 13 کلومیٹر چوڑی ہے اور 23 کلومیٹر جو ہے وہ اس کی ٹھیک ہے اس کی لینتھ ہے۔ تو اس کا پانی بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، اگرچہ اسرائیل میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں پانی جو ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ مختلف جگہوں سے پانی لا کے جو ہے وہ اس کے اندر پائپ لائنیں بچھا کے جو قریب کے سمندر ہیں وہاں پہ پانی جو ہے وہ اس میں بھرتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا پانی تیزی سے نیچے ہو رہا ہے۔ اچھا تیسرا سوال اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا اس چشمہ میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ یہ بھی اسرائیل میں ہے۔ اب فلسطین کیسے تھا؟ تینوں سوال فلسطین کے، تینوں اب کہیں کہ اسرائیل سے، اب کے لحاظ سے، اب کے لحاظ سے اسرائیل سے۔ تو کوئی یہودیوں کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے نا، دجال کا تو ویسے ہی تعلق ہے، ویسے ہی تعلق جو ہے وہ یہود سے، اور یہودی اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں مسیح دجال کے نام سے۔ ایک تو عیسائی جو ہے نا وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دجال بھی اپنے ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کا مسیح دجال ہے، یعنی کہ جھوٹا مسیح، جھوٹا مسیح، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو پیش ایسی کرے گا جیسے وہ مسیح جو آنا تھا وہ میں ہی، لیکن بعد میں جب اور یہودی اس پہ ایمان لے آئیں گے، ہاں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ جھوٹا ہو جائے گا، یہ جھوٹا ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک یہودی قتل ہو چکے ہوں گے، اس وقت تک قتل بھی ہو چکے ہوں گے، وہ تو روایتوں میں چیز آتی ہے۔ تو گویا یہ اس نے جو ہے وہ 3 سوالات کی، ٹھیک ہے، جو ہمیں یہاں روایات میں مل رہے ہیں۔ اس کے بعد دجال نے کہا کہ مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ وہ ان کا معاملہ کیسا رہا۔ تو لوگوں نے کہا وہ مکہ سے نکلے مدینہ میں آ گئے، اور اس نے کہا کہ عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئی اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابعدار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، یعنی 40 دن تک، ٹھیک ہے، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ جب ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی طیبہ یعنی مدینہ، ٹھیک ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھلا میں نے تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا تھا؟ تو اصحاب نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہے جو میں نے تم لوگوں کو پہلے بتا دی تھی، اور خبردار
اللہ کے وسلم نے آخر میں کہا کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرہ میں ہو، یہ مطلب مترجم نے بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، یعنی مدینہ کے مشرق کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ اچھا شیخ، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ دجال جو ہے جی، یہ فرشتہ بھی دیکھ پائے گا؟ فرشتہ بھی دیکھ پائے گا، جیسے وہ کہہ رہے ننگی تلوار لے کے کھڑا ہوگا، ہاں یہ بالکل نظر آئے گا ہاں، اس کو فرشتے نظر آئیں گے، بالکل ایسے یعنی ہی، کہ انسانوں کو تو نہیں آ رہے، اس کو تو نظر آ رہے اس کو نظر آ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، اب یہ تمیم داری کی جو روایت ہے، اس سے ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ دجال ہے، اور وہی ہے جو وہاں جزیرے پر ہے۔ اچھا، یہ ایشو ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے جیسے یاجوج ماجوج کا ہے، تو یاجوج ماجوج کے بارے میں لوگ کہنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بھائی اس وقت وہ دیوار کے پیچھے کہاں ہے، تو ایسے یہ تمیم داری کی حدیث کی وجہ سے یہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا شیخ، اس حدیث کے بارے میں دیکھیں، یاجوج ماجوج کی تو تعداد اتنی بڑی ہے نا، وہاں وہ چیز تھوڑی سی انسان کو کھٹکتی ہے کہ کیسے ہوں گے، کھٹک پیدا ہوتی ہے، تو بعض اوقات اہل ایمان کو بھی کچھ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن دجال تو بس ایک انسان ہے نا، ایک انسان ہے نا، تو ایک انسان تو سمندر میں کتنے جزیرے ہیں، صرف بحر اوقیانوس میں چلے جائیں تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مدینہ کے جو ہے وہ مشرق مراد ہے، مدینہ کا مشرق، یعنی وسلم نے کہا نا کہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، تو مدینہ کا جو مشرق بنتا ہے نا، یہ جاپان ہے، نیچے آسٹریلیا ہے، اور جاپان سے یہ پھر آگے مشرق کے اندر جو ہے یہ سارا بحر اوقیانوس ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے امریکن کچھ اسٹیٹس جو ہے وہ اس سے جا کے لگتی ہیں۔ یہاں بحر اوقیانوس جو ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی 25,000 کے قریب جزائر ہے۔ اچھا، اور یہ دوسرا بڑا سمندر ہے، ٹھیک ہے، بحر الکاہل کے بعد، تو وہاں ایک بندے کا کے اندر ایک بندے کا ہونا کوئی ایسی بعید بات نہیں، کوئی ایسی بعید بات نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ انتظار میں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ انسان کے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو۔ ہاں ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی عمر دے دی، دیکھیں اصحاب کہف کا بھی معاملہ یہی تھا، بالکل، ٹھیک ہے، اب یہ جڑتی ہے چیز، ہاں یہ چیزیں جڑتی ہیں، وہ بھی تو تقریباً 300 سال سے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، حالانکہ آس پاس آبادی ہے، آبادی بھی آس پاس ایسے ہی، ایسے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کچھ ایسی بات ہے۔ اچھا شیخ، کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اگر تمیمت داری کی حدیث جو ہے نا، اس کو دیکھ کے یہ تو فیل ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایک ہی اس طرح کی حدیث ہے، تو وہ جو ایک اصول الحدیث کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں کہ مطلب اس کے علاوہ کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کی، کسی اور طرق سے یہ کوئی بات نہیں آئی، کسی اور واسطے سے یہ بات نہیں آئی، تو وہ اس کو تھوڑا سا شبہ کی نظر سے پھر دیکھنے لگ جاتے۔ ایسی بھی کوئی بات ہے اس حدیث کے متعلق؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ روایت اب ایک جگہ تو ہے نہیں، اور اب اتھینٹک ترین جیسے صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، اس میں بھی یہ بات ہے، تمیم داری کی روایت صحیح مسلم میں بھی آ گئی، ٹھیک ہے، تو اب یہ ٹھیک ہے، صرف تمیم داری سے ہی ہے، ظاہری بات ہے کہ وہی اس کے آئی وٹنس تھے، اور ملاقات ہی صرف انہی کی ہوئی ہے، تو اب ہم کیسے کہیں کہ جی کوئی اور بندہ کیوں نہیں یہ روایت بیان کر رہا؟ جو ان کے ساتھ 30 لوگ تھے شیخ، اس کی بات دیکھیں، یہ ایمان لے کے آئے ہیں ان میں سے۔ اچھا، وہ 30 واقعی نہیں لائے، ان کا ہمیں روایات میں تذکرہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ان کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، تو 30 لوگوں کی جماعت تھی، یہ بیسیکلی عیسائی تھے، یہ روایتوں میں موجود ہے، تو ان میں سے یہ ایک ایمان لے آئے، جب یہ ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک بات بیان کی۔ اچھا، ان کی وجہ ایمان کی یہ تھی، یہ واقعہ، ہاں یہ واقعہ تھا، کیونکہ دجال نے پوچھا تھا، وہ نبی، ہاں یہ عرب کے عیسائی تھے نا، ظاہری بات ہے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عرب میں جو ہے وہ ظہور ہو چکا ہے ایک نبی کا، اور وہ اپنی قوم پہ غالب آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے دجال کی زبانی یہ بات سنی، پھر یہ آ گیا ایمان لانے کے لیے۔ تو یہ واقعہ بھی آئی تھنک فتح مکہ کے بعد کا لگتا ہے پھر، بظاہر یہی لگتا ہے، کیونکہ وہ غالب آ گئے، کیونکہ دجال نے جب پوچھا ہے کہ وہ اپنی قوم پہ غالب آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں غالب آ گئے، یا غزوہ احزاب کے بعد ہو سکتا ہے، یا اس کے بعد، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد کا ہی لگتا ہے، فتح مکہ کے بعد کا ہی واقعہ لگتا ہے، یہ بات درست معلوم ہے، ٹھیک ہے۔